تو دیکھیں مکے میں جو حالات تھے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج اس سے برے حالات ہیں۔ وہ دور جاہلیت تھا، آج شدید دور جاہلیت ہے۔ ہم کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور آباء و اجداد کا دین ہے، بس وہی ہے، ان کا بھی آباء و اجداد کا دین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اخلاص اور نفاق میں فرق ہے۔ پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ انسان مخلص یعنی اخلاص کی وجہ کیا ہے یا نفاق کی وجہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن آج یعنی ابتدائی طور پہ میں یہ بات کروں کہ ہمیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ ہم مخلص ہیں کہ غیر مخلص ہیں۔ پہلے تو اس بات پہ غور کریں نا۔ یعنی ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر درجہ بندی کی بھی ہے، جو بھی درجہ بندی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور دیکھیں یہ الفاظ سے جو ہے وہ بھی یعنی فرق واضح ہو جاتا ہے، مخلص اور غیر مخلص۔ تو جو غیر مخلص ہے وہ منافق ہے، اور جو مخلص ہے تو وہ مخلص ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص سے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ لیکن یہ بھی بات بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کا بچہ ہے، ٹین ایج ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 80 سال کا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، کبھی اس موضوع پر ہم بات نہیں کرتے، اپنے متعلق نہیں سوچتے کہ میں کہاں پر ہوں۔ اور یہ بات تو میں عام طور پہ بھی کہتا ہوں، اور یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں آج کے مسلمان کو دین کی جو بھی ضروریات ہیں اس کا نہ ہمیں کوئی احساس ہے، نہ ادراک ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور تین بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں، یا چلیں یہ لگا لیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے جنت جانے کے لیے جو صلاحیت ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو کبھی ہم نے ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اپنی زندگی کا اندازہ لگا لیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو ایمان درکار ہے وہ تو ہم میں ہے نہیں، اور ہم مخلص ہیں دنیا کے ساتھ۔ میرا مفاد دنیا کے ساتھ مخلص ہے، آخرت پر ہمیں یقین ہے نہیں۔ یہ ساری باتیں نوٹ کرنے کی، آخرت پہ ہمارا ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہماری جو دین کی 3 بنیادی عقائد ہیں، اساس ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ہم اس کو بھی نہیں جانتے کہ کیا چیز ہے۔ توحید کیا ہے، رسالت کا مدعا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ورنہ آپ اپنی عمر کو دیکھ لیں، خود اپنا احتساب کریں، کب سوچا آپ نے آخرت کے بارے میں، کیا ہوگا، کیوں ہوگا؟ ایسی بس سنی سنائی باتیں۔ اصل ہماری ساری توجہ، میں آج کے مسلمان کی بات کروں، ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، اور ہر ایک کا مسئلہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہماری حقیقت تو باطن ہے، ہم تو وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ ہماری حقیقت تو اس وجود کے اندر ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سجدہ آدم نے ہماری روح کو کیا تھا، روح نہیں تھی تو بدن کو سجدہ نہیں ہوا تھا۔
تو خیر یہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، موضوع آ گیا ہے تو اچھا دیکھیں اب آپ کا ساری بات جو ہے، اب یہی ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا، فرق یہ کیوں ہدایت آتی ہے تو کچھ لوگ مخلص ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مخلص نہیں ہوتے. اچھا جن کا یقین پیغمبر کی بات پر جن کا یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ مخلص نہیں بن سکتے. بات تو ساری یقین کی ہے. اور دیکھیں ہماری یہ یقین جو ہے یہ ہماری عام زندگی میں ایک بنیادی جز ہے ہماری زندگی گزارنے کا. ہر کام ہمارا ایک یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے. بغیر یقین کے ہم کوئی کام نہیں کرتے. 15-16 سال بچے کو آپ تعلیم دلواتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. اور اس کے آپ سوچ سکتے ہیں آج ایک باشعور آدمی اپنے بچے کو تعلیم نہ دلوائے، اسکول میں نہ بھجوائے. یہاں تو غریب سے غریب بچہ بھی سرکاری اسکول میں بھجوا دیتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کیوں 15-16 سال چلیں، جو فیسیں دے سکتے ہیں وہ اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں. 15-16 سال فیسیں بچے کی بھرتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھو 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 زور دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. تو ایک عام بات ہے کہ ہم دنیا میں، انسان دنیا میں وہ کام کرتا ہے اچھا یا برا جس پر اسے یقین ہو. یقین نہ ہو تو وہ کام نہیں کرتا. پیغمبر آتا ہے آپ کو آخرت کی خبر دیتا ہے کہ بھئی تم جو کچھ جیسے بھی زندگی گزارو گے اس کا ایک نتیجہ تمہارے سامنے ضرور ہوگا، اور تم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کو بھلا کر تم زندگی گزار رہے ہو تو تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. سورہ یاسین کی آیت ہے نا کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، خبردار کریں جن کے ماں باپ نہیں ڈرائے گئے اور وہ غافل ہیں. تو دیکھیں مکے میں جو حالات تھے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج اس سے برے حالات ہیں. وہ دور جاہلیت تھا، آج شدید دور جاہلیت ہے. ہم کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. اور آباء و اجداد کا دین ہے، بس وہی ہے، ان کا بھی آباء و اجداد کا دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے یہ صابی بے دین ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کی دین سے ہٹ گیا ہے. تو دیکھیں آپ، بہرحال میں اپنے مضمون کو مختصر کر رہا ہوں. اگر آخرت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ مخلص نہیں ہو سکتے. اگر کریں گے یا اپنے آپ کو کہیں گے اسلام کی سمجھ نہیں ہے، جس کو بھی اسلام کی سمجھ نہ ہو وہ مخلص ہو نہیں سکتا. مدینے کے جو یعنی آپ دیکھ لیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، مصعب بن عمیر تھے پہلے جو یہاں سے گئے تھے، تو آپ تاریخ پڑھیں تو بس جن کی سمجھ میں آتا گیا وہ اسلام قبول کرتا گیا. کوئی زور زبردستی کی تو بات نہیں تھی. انصار کافی تعداد میں ہو گئے مسلمان، 2 قبیلے تھے نا، تو اکثریت نے اسلام قبول کر لیا. اب حضور کا انتظار کرنے لگے. تو اچھا بعض لوگوں نے نہیں کیا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، جائیدادیں تھیں، مال جو بھی تھا، ایک حیثیت تھی. اور ان کی وہ باتیں، ان کو دنیا کا مفاد عزیز تھا. تو اسلام تو آپ کو دنیا کے مفاد کی بات نہیں کرتا بلکہ قربانی کی بات کرتا ہے. اپنے مال و جان کو قربان کرو. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو وہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. غلام بننا مشکل ہے. جب تک آپ ظاہر کے غلام ہیں تو اللہ کا غلام بننا بڑی مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے. تو جو دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں، مدینے سے ہم بات کر رہے ہیں، جن کی سمجھ میں اسلام نہیں آیا وہ پھر مجبوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو مخلص تو نہیں تھے وہ، پھر منافق کا فتویٰ لگ گیا ان کے لیے جہنم کی نوید ہے. صحابہ بن گئے بظاہر لیکن نہ سمجھ میں آیا نہ انہوں نے سمجھنا چاہا. اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر.
یہدی الیہ من اناب، جو رجوع کرے تو اسے اللہ تعالیٰ پھر الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راستے میں جد و جہد کریں گے ان کو میں ہدایت دوں گا، اپنے راستے کھولوں گا۔ آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو کون سمجھائے گا؟ یہ ہمارا وہ ہے، ہمارے ذہن میں ایک موقف ہے، دوسرا ہمیں سمجھانا وہ ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے جو میرے دماغ میں ہے، تو کوئی اور آپ کو سمجھا سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ تبلیغی جماعت کے خلاف ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی 10 خوبیاں بھی بیان کرے تو آپ کہیں نہیں یار میں نے نہیں جانا، نہ سہ روزہ لگاؤں گا نہ چلے لگاؤں، تو آپ کے دماغ میں تو بہرحال دیکھیں یہ ساری بات جو ہے یقین کی ہے۔ اسلام کے پیغام کو جنہوں نے سمجھا اور سمجھنا چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، جو سمجھنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں سمجھ، تو یہ مطلب اس کی امداد نہیں کروں گا۔ جو گمراہ رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے رہو، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری، گمراہ رہو، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، تمہیں یقین نہیں آتا مت کرو، جاؤ جہنم میں تمہیں دنیا کی زندگی میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ تو دیکھیں ساری بات جو ہے یقین کی ہے، جس کا یقین آ گیا نبی کے پیغام پر اور کہ یہ سچ ہے اور حق ہے، آخرت حق ہے اور میں آخرت میں جاؤں گا اور مجھے میرے اعمال کی جو بدلہ ہے وہ ضرور ملے گا، اب یہیں سے تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ آپ کا یقین آ گیا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے بدلہ ضرور ملے گا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیا حیثیت دیتے ہیں، یا اس کی خوشی یا ناراضگی کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ اگر آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ راضی ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، میرے لیے بہت بڑی خوشی، ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ایک یہ یقین اللہ کا راضی ہونا اور یہ تو ناراض ہونا، یہ دونوں چیزیں حق ہیں۔ اور پھر دنیا اور دنیا کی حقیقت، اپنی حقیقت، ان سب چیزوں پر اگر آپ کا یقین آ گیا تو آپ کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ آپ پھر نیک عمل آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گا، یعنی نیکی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی راہ میں آپ مال و جان کو قربان کرنا آسان سمجھیں گے، لے لو بھئی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جان لے لو مال لے لو، اللہ راضی ہو جائے اور دوزخ سے میں بچ جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں، جس کا آخرت پر یقین نہ ہو تو وہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پیغام ایک ہی تھا، آخرت۔ تو جن لوگوں نے یقین کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین کی مزید ایمان بڑھ گیا ان کا، جنہوں نے یقین نہیں کیا ان کے پھر یہ شک اور بھی بڑھ گیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا کے الفاظ ہیں، ان کی نفاق ان کے پیچھے پڑ گیا۔ تو ساری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین کی ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وسائل زندگی دی ہیں، زندگی دی ہے اور قوتیں دی ہیں، اس کا حساب ضرور ہوگا، ہو نہیں سکتا۔ آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں، گائے بیل کے ساتھ کیا حساب ہوگا؟ اس کے پاس تو نہ شعور ہے نہ اختیار ہے، اپنا پرایا تو وہ نہیں دیکھتی، اس کو تو گھاس چاہیے، جو جانور ہے۔ ہم تو جانور نہیں ہیں، ہمیں اختیار ہے اور یہ کائنات میرے لیے ہے، اور میں چاہوں اگر میں یہ نظریہ مان لیا کہ بس یہی دنیا ہے تو بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہوشیار تم میں سے وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، زیرک ہوشیار جینیس تم میں سے وہ ہے جو اپنے آپ کو روک لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ اور بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہے، یعنی من چاہی مطلب مجھے نہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں رسول، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری مرضی ہے، جیسا میں چاہوں کروں۔ یہ آج
فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، امت ہو، یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، مجھے نہ چھیڑو، مجھے نہ سناؤ، میں نے نہیں سننا. یہ عمل سے ہم کہہ رہے اپنا کام کرو. مبلغ کو کہنے تم اپنا کام کرو. تو پھر یہ ہے کہ پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. آپ جیسا بھی چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مدد دے گا. گمراہ رہنا پسند کرتے ہیں، گمراہ رہ جائیں، کوئی بات نہیں. آپ کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے، اس کو غنی بادشاہ ہے. اور اس طرح آپ دیکھ لیں، امت قرآن سے پھر گئی ہے، قرآن سے پھر گئی ہے، اور ذلیل اور رسوا قوم ہے. اور اس پر اللہ نے یہود و نصارہ کو مسلط کر دیا ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. غلام ہیں ہم، نفس کے غلام ہیں ہم، اللہ کے غلام نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. تو دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں انسان کی یقین پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس کا یقین اگر آخرت پہ ہوگا تو یہ مخلص ہوگا، نہیں تو یہ منافق رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.